بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 169 میں کتاب الآداب فصل ثانی سے حدیث نمبر 4643 سے لے کر 4647 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطسہ ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواہ الترمذی والدارمی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں جو حسن سلوک سے متعلق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کھانے کے لیے یا کسی اور غرض سے بلائے تو اس کو قبول کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس پر یرحمک اللہ کہنا یعنی چھینک کا جواب دینا. چوتھا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. پانچواں حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا اور مسلمان کے لیے اس چیز کو پسند کرنا جس کو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اسلامی معاشرہ کے 6 باہمی حقوق ذکر کیے گئے ہیں. بالمعروف کے حوالے سے شارحین لکھتے ہیں کہ بالمعروف میں با کا متعلق محذوف ہے. اصل عبارت کچھ یوں ہے، للمسلم علی المسلم خصال ستۃ متلبسۃ بالمعروف، یعنی ان 6 خصال کو معروف اور اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے. دستور کے مطابق اس کا حق ادا کرنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہاں پر مراد نہیں ہے. جن 6 خصال کو دستور کے موافق اور حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے پورا کرنا ہے وہ یہ ہیں: بوقت ملاقات سلام کرنا، دعوت طعام قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، بیمار پرسی کے لیے مریض کے پاس جانا، موت پر اس کا جنازہ پڑھنا، جنازہ کے ساتھ جانا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مذکورہ خصال 5 ہیں جبکہ حکم 6 کا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ جنازہ کے ساتھ چلنا یہ جنازے پڑھنے کے بعد ہوا ہے، لہٰذا جنازہ پڑھنے کا ذکر ضمن میں آ گیا، مستقل طور پہ ذکر نہیں کیا گیا. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عمران بن حسین ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ
فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ فجلس فقال 30 رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عمران بن حسین راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ تاجدار انبیاء نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاجدار انبیاء نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار انبیاء نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سلام جتنا کامل ہوگا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر 7 ورحمۃ اللہ ملا دیا تو 20 ہو گئی، اور وبرکاتہ ملا دیا تو 30 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملیں گی۔ الغرض جتنا سلام کامل ہوتا جائے گا ثواب بھی اتنا ہی کامل ہوتا جائے گا، اور معروف الفاظ کے اضافہ کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ آنے والی حدیث میں ومغفرتہ کا لفظ بھی ہے، جس کی وجہ سے 40 نیکیوں کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ سلام اگرچہ ایک آدمی کو کیا جا رہا ہو، مسنون طریقہ یہی ہے کہ علیکم جمع کی ضمیر کو استعمال کیا جائے، سلام کرنے میں بھی اور جواب دینے میں بھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن معاذ بن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه وزاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال 40 وقال هكذا تكون الفضائل رواه ابو داود۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت اور بھی بیان کی، جس میں معاذ نے یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں۔ پھر ایک اور شخص یعنی چوتھا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تاجدار انبیاء نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام رواہ احمد والترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ ترمذی، احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ ابتدا بالسلام کی فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دو ساتھیوں کا کسی راستے میں آمنا سامنا ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلام کرنے کے جو قواعد ہیں وہی افضل ہیں، اور ان میں سے افضل ترین یہ ہے کہ قلیل کثیر کو سلام کریں، آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور سوار پیدل کو سلام کرے، اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی نسوۃ فسلم علیہن، رواہ احمد۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ فسلم علیہن یعنی تاجدار انبیاء نے عورتوں کو سلام کیا۔ اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ عورتیں بوڑھی تھیں یا جوان تھیں یا مخلوط تھیں، جو کچھ بھی ہوں عورتوں کو سلام کرنا تاجدار انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی۔ آپ اس امت کے باپ کے حکم میں ہیں، اس لیے امت کی خواتین حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، تاجدار انبیاء کے علاوہ کسی مسلمان اور کسی پیر فقیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو سلام کرے۔ البتہ اگر عورت بالکل بوڑھی یعنی آئسہ ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہے۔ جوان عورت کو اجنبی مرد کا سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ فتنہ کھولنے کا سبب اور دروازہ ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اجنبیات کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یاد رہے جس طرح توضیح بیان کر دی گئی ہے کہ اگر عورتیں بوڑھی ہوں تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، اگر جوان ہوں تو ان کو سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ اور زیر بحث حدیث کا جواب یہی ہے کہ یا تو وہ عورتیں بوڑھی ہوں گی جنہیں تاجدار انبیاء نے سلام کیا ہے، یا پھر مخلوط ہوگی، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر تیسری صورت یہی بنے گی کہ یہ سلام کرنا تاجدار انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ ہے، کیونکہ آپ امت کے باپ کے حکم میں ہیں، اور تمام عورتیں جتنی بھی امتی ہیں وہ آپ کی بیٹیوں کے حکم میں ہیں، تو روحانی باپ کا روحانی بیٹیوں کو سلام کرنا اس میں کوئی کسی بھی قسم کی قباحت نہیں ہے۔